انسان جب سے وجود میں آیا ہے بیماریاں بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، اور ان بیماریوں کی جڑ یعنی وائرس سے بنی نوع انسان ازل سے ہی نبرد آزما ہے، اور موجودہ دور میں تو یہ وائرس اپنی نئی شکل میں ایوالو ہو چکے ہیں۔ کچھ وائرس جیسے اسمال پاکس وغیرہ کو تو انسانوں نے دنیا سے تقریباً ختم کر دیا ہے، مگر وائرس کے خلاف جنگ میں انسان اب تک جیت سے بہت دور ہے، اور حالیہ دور میں تو ان وائرس کی وجہ سے کروڑوں لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور انسان فی الحال ان کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے۔ آج ہم آپ کو ورلڈ موسٹ ڈیڈلیسٹ وائرسز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نمبر 10 ریبیز۔ اگرچہ ریبیز کی ویکسینیشن 1920 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی اور اس نے اس مرض کو دنیا میں پھیلنے سے کافی حد تک بچایا ہے، مگر آج بھی افریقہ اور انڈیا کے کچھ علاقے اس بیماری سے متاثر ہیں۔ اس بیماری میں دماغ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بخار، سر درد اور یہاں تک پورا جسم افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے میڈیکل سائنس کے پاس ویکسینز اور اینٹی باڈیز موجود ہیں جو ریبیز کے خلاف کام کرتی ہیں، اور اگر کسی کو ریبڈ اینیمل نے کاٹا ہو تو اس کا علاج کامیابی سے کیا جاتا ہے، مگر اگر علاج نہ کیا گیا تو ڈیتھ 100% یقینی ہے۔ نمبر 9 HIV۔ آج کے ماڈرن ورلڈ میں ہم دنیا کا سب سے ڈیڈلیسٹ وائرس HIV کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے انفیکشس ڈیزیز کے ماہروں کا کہنا ہے کہ HIV دنیا کا سب سے بڑا کلر وائرس ہے، کیونکہ اب تک اس سے 32 ملین پیپل ہلاک ہو چکے ہیں۔ 1980 میں جب سے یہ بیماری ریکگنائز ہوئی ہے، دنیا میں ایک نئے خوف کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ پاورفل اینٹی وائرل ڈرگز سے اب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، مگر ترقی پذیر اور غریب ممالک میں 95% نئے HIV انفیکشنز ہو رہے ہیں، اور WHO کے مطابق افریقہ میں تو ہر 25 میں سے ایک ایڈلٹ انسان HIV پازیٹیو ہے۔ نمبر 8 اسمال پاکس۔ 1980 میں WHO نے دنیا کو اسمال پاکس سے پاک کرا دیا، مگر اس سے پہلے ہزاروں سال تک انسان اسمال پاکس کا مقابلہ کرتا رہا ہے، اور حال تو یہ تھا کہ ہر 3 میں سے ایک آدمی کی موت اسمال پاکس کی وجہ سے ہوتی تھی، اور اگر کوئی بچ جاتا تھا تو جسم پر بدنما داغ اور اندھا پن اس کا مقدر بن جاتے تھے۔ یورپ میں اور اس سے باہر کے علاقوں میں تو صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب تھی، اور ہسٹورینز کی تحقیق کے مطابق امریکہ کی 90% پاپولیشن اسمال پاکس کا شکار ہوئی تھی، جو یورپ سے وہاں پھیلا تھا۔ صرف 20th سینچری میں ہی اسمال پاکس سے دنیا بھر میں 300 ملین لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ وہ بیماری تھی جو دنیا میں ایک گریٹ برڈن کی طرح تھی، اور صرف موت ہی نہیں، اندھے پن کا بھی باعث تھی، اور شاید اسی وجہ سے اس کی تحقیق کی کوششیں تیز ہوئیں اور آخرکار یہ دنیا سے تقریباً ختم ہو گئی۔ نمبر 7 ہینٹا وائرس۔ ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم نے سب سے پہلے USA میں اپنی توجہ مبذول کروائی جب ایک صحت مند جوان اور اس کی فیانسی کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہوا، اور چند ہی دنوں میں ان کی موت ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ماہرین نے متاثرہ افراد کے گھر میں رہنے والے افراد کا چیک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں رہنے والے چوہے اور ہرن میں ہینٹا وائرس موجود تھا۔ ماہرین نے اس گھر میں رہنے والوں کو آئسولیٹ کر دیا تھا۔ اس وقت حال تو یہ ہے کہ HPS کے مطابق 600 لوگ امریکہ میں ہینٹا وائرس سنڈروم کا شکار ہیں، جن میں سے 36% لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جنرل کلینکل مائکرو بایولوجی 2010 کے جائزے کے مطابق اس سے پہلے 1950 میں کورین وار کے درمیان 3000 لوگ اس بیماری سے وہاں انفیکٹڈ ہوئے تھے، جن میں سے 12% کی موت ہو گئی تھی۔ نمبر 6 انفلوئنزا۔ WHO کے مطابق دنیا میں ٹپکلی فلو سیزن کے دوران 5 لاکھ لوگ ہر سال صرف فلو سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سب سے ڈیڈلی فلو اسپینش فلو کو بھی کہا جاتا ہے، جس کا آغاز 1918 میں ہوا، اور اس سال دنیا کی 40% آبادی فلو کا شکار ہو گئی تھی، جس سے ایک اندازے کے مطابق 50 ملین افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس زمانے کے ماہرین کی یہ پریڈکشنز تھی کہ اگر اب اس کے علاوہ کوئی فلو کی نئی ٹائپ آتی ہے تو اس سے شدید ترین ہنگامی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ نمبر 5 ڈینگی۔ ڈینگی وائرس سب سے پہلے 1950 میں فلپائنز اور تھائی لینڈ میں نمودار ہوا، اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ دنیا کی 40% آبادی ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں ڈینگی وائرس موجود ہے۔ WHO کے مطابق ڈینگی ہر سال 50 سے 100 ملین لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔
اگرچہ اس میں دیگر مہلک امراض کے مقابلے میں ڈیتھ کی شرح کم ہے، مگر یہ بیماری ایبولا جیسی علامات بھی پیدا کر سکتی ہے، جسے ہیموریجک فیور بھی کہا جاتا ہے، جس میں 20% موت کے چانسز ہو سکتے ہیں اگر مرض کو ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے۔ CDC کے مطابق اس کی اپرووڈ ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مگر جس کو ڈینگی ہو چکا ہو اس کے لیے یہ ویکسین کارآمد ہے، مگر جو اس سے پہلے ڈینگی کا شکار نہیں ہوئے ان کو یہ ویکسین دینے کے باوجود ڈینگی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، روٹا وائرس۔ بچوں میں روٹا وائرس سے بچاؤ کے لیے 2 ویکسینز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ یہ بیماری بچوں میں ڈائریا کا سبب بنتی ہے اور یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ اگرچہ ڈیولپنگ کنٹریز میں روٹا وائرس سے اموات نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ بیماری بچوں کے لیے ایک بڑے قاتل کی طرح تصور کی جاتی ہے، جہاں اس بیماری کا علاج بڑے پیمانے پر دستیاب نہیں ہے۔ WHO کے مطابق دنیا میں 2003 میں 4.5 لاکھ 5 سال سے کم عمر بچے روٹا وائرس کا شکار ہو گئے تھے۔ جن ممالک میں روٹا وائرس کی ویکسینز اویلیبل ہیں وہاں اموات کی شرح بہت کم ہے۔ نمبر 3، سارس کووی۔ یہ وائرس جس میں شدید ترین ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہوتا ہے سب سے پہلے 2002 میں گانگ ڈانگ پروونس چائنا میں نمودار ہوا۔ WHO کے مطابق یہ بیماری بیٹس میں نمودار ہوئی اور بیٹ سے انسانوں میں منتقل ہوئی۔ چائنا میں سارس کووی پھیلنے کے بعد یہ بیماری 26 کنٹریز میں پھیل گئی اور اس بیماری سے اس وقت 8000 لوگ متاثر ہوئے تھے اور 770 کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس بیماری میں فیور ہوتا ہے اور پورے جسم میں پین ہوتا ہے اور یہ نمونیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس میں لنگز کے اندر فل آف پس فارمیشن ہوتی ہے اور اس بیماری میں mortality ریٹ 9.6% ہے۔ اس بیماری کی کوئی اپرووڈ ویکسین موجود نہیں ہے، مگر 2002 کے بعد سے اب تک کوئی بھی سارس وائرس کا پیشنٹ منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ نمبر 2، سارس کووی 2 کو ہم سیم لارج فیملی سے بلانگ کریں گے، جسے کورونا وائرس یا کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی شناخت سب سے پہلے چین کے شہر ووہان میں 2019 میں ہوئی۔ اس وائرس کے آنے کے بعد سے اب تک یہ دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ہے اور اس سے کوئی ملک بھی محفوظ نہیں، اور دنیا میں کروڑوں افراد اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس بیماری کا mortality ریٹ 2.3% ہے اور ایسے افراد جو عمر رسیدہ ہیں یا جو مستقل بیمار رہتے ہیں انہیں زیادہ تر اس بیماری کے لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ عام علامات میں ڈرائی کف، فیور اور سانس لینے میں دقت شامل ہے، اور اگر علاج شروع میں نہ کیا گیا تو آگے جا کر یہ علامات نمونیا میں کنورٹ ہو سکتی ہیں اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، مرس کووی۔ مڈل ایسٹ میں ریسپیریٹری سنڈروم یا مرس وائرس سب سے پہلے 2012 میں سعودی عربیہ میں نمودار ہوا اور 2015 میں ساؤتھ کوریا میں یہ وبا پھیلی تھی۔ یہ وبا بھی بیٹ سے اونٹوں میں اور پھر انسانوں میں منتقل ہوئی اور متاثرہ لوگوں میں کف، فیور اور ایستھما کے سمٹمز نمودار ہوئے تھے۔ مرس اکثر شدید نمونیا پیدا کرتا ہے جس سے جان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا mortality ریٹ بھی 30 to 40% کے درمیان ہے، جس سے یہ مشہور کورونا وائرس کی مہلک ترین ٹائپ ہے۔ مرس کووی کی ویکسین اب تک منظر عام پر نہیں آئی ہے، جبکہ سارس کووی 2 کی ویکسینز مارکیٹ میں آئی ہیں اور لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، مگر تاحال ابھی تک ریسرچز جاری ہیں اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ویکسین مکمل شفا یابی دیتی ہیں۔